بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دارالعمل بنایا ہے اور آخرت کو دارالجزا بنایا ہے، لیکن بعض اعمال ایسے ہیں کہ ان کی جزا یا سزا دنیا کے اندر انسان کو نقد ہاتھ کے ہاتھ فوراً مل جاتی ہے، اور ان اعمال میں سے ایک عمل والدین کی فرمانبرداری یا والدین کی نافرمانی ہے۔ اگر والدین کی فرمانبرداری کی جائے گی تو اس کا نقد صلہ دنیا کے اندر برکتوں کی شکل میں، رحمتوں کی شکل میں، اور سارے ایسے کام جو کہ انسان کے بگڑتے چلے جا رہے ہوں گے، والدین کی فرما برداری کی برکت سے سارے کام بن جائیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ نافرمان ہے تو پھر صحیح کام بھی، سیدھے سیدھے کام بھی ان کے اندر بگاڑ آنا شروع ہو جائے گا، اور سارے کام الٹے ہونا شروع ہو جائیں گے، زندگی کے اندر بے برکتی آنا شروع ہو جائے گی، اور اولاد کی طرف سے نافرمانی کا سلسلہ انسان اپنی آنکھوں سے اس دنیا کے اندر دیکھے گا۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایک خاتون کی شادی ہوئی تو دلہا ایک بہت بڑا تھال لے کر آیا، اس کے اندر مختلف قسم کی ڈشز، مختلف قسم کے کھانے وغیرہ موجود تھے، اور اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبو اٹھ رہی تھی، ایسی کہ بس آدمی کو گویا کہ مدہوش کر دے، اور بھوکا آدمی اس کی بھوک جاگ اٹھے۔ تو وہ تھال لے کر دلہن کے پاس آیا اور کہا کہ چلو ہم بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ تو دلہن نے کہا کہ میں نے آپ کی والدہ کو بھی دیکھا تھا کہ انہوں نے بھی کھانا نہیں کھایا، تو اگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر آپ ان کو بلا لیں تو ہم ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیں گے، تو کتنا اچھا ہوگا، کتنا مزہ آئے گا۔ تو دلہا نے کہا کہ نہیں، وہ تو سو چکی ہوں گی، تو ان کی فکر مت کرو، تم یہاں پر توجہ دو۔ اس نے کہا نہیں، آپ اپنی والدہ کو لے کر آئیں، پھر بہت زیادہ مزہ آئے گا، ایسے اکیلے میں کیا مزہ آئے گا، ہم دونوں ہی ہیں صرف، تو یہ تو اچھا نہیں لگے گا نا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں والدہ کو تو کسی قیمت میں لے کر نہیں آؤں گا، جو بات میں تم سے کہہ رہا ہوں وہ بات تم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہی ہو، اور پہلی رات میں تم نے نافرمانی شروع کر دی۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیں، آپ اپنی والدہ کو لے کر آ جائیں، اگر آپ لے کر نہیں آئیں گے نا تو پھر معاملہ بہت خراب ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کیا خراب ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ پھر آپ مجھے ابھی اسی وقت طلاق دے دیں۔ اب اس کے تو ہوش اڑ گئے کہ یہ اس نے کیا مطالبہ کر دیا، شادی کی پہلی رات ہے اور دلہن کی طرف سے مطالبہ آ گیا کہ مجھے طلاق دے دو۔ تو دلہا بھی غصے میں آ گیا، اس نے خیر طلاق دے دی، اور دونوں کی دوسری جگہ پر شادی ہو گئی، دلہا کی بھی شادی کسی اور جگہ ہو گئی اور دلہن کی بھی کسی اور جگہ ہو گئی۔ اس بات کو 30-35 سال کا عرصہ گزر گیا، 30-35 سال گزر گئے۔ تو اس دلہن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اولاد عطا فرمائی، انتہائی فرما بردار، کیونکہ اس کے اندر، اس کی ذات کے اندر فرما برداری کوٹ کوٹ کر بھری بھی تھی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو اپنی ساس کا اتنا خیال کر رہی ہے تو اپنی ماں کا کتنا خیال کرتی ہوگی، اپنی بہنوں کا کتنا خیال کرتی ہوگی، اور بعد میں اپنے شوہر کا کتنا خیال رکھتی وہ۔ لیکن اس نے، اس ظالم آدمی نے اس قیمتی انسان کو، اس قیمتی عورت کو مس کر دیا، ضائع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی کے اندر برکت عطا فرمائی، جو اولاد اللہ نے عطا فرمائی وہ انتہائی فرما بردار تھی، تو بہت اچھی زندگی اس کی گزر رہی تھی۔ پھر بچوں نے کہا کہ اماں آپ کو حج کے لیے لے چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بھی عطا فرمائی کہ بچے حج کی آفر کر رہے تھے، اور اس کے بعد وہ اپنی والدہ کو لے کر جا رہے تھے، اور والدہ کو کسی ملکہ کی طرح رکھا ہوا تھا انہوں نے، اتنا اکرام کرتے تھے، اتنا اکرام کرتے تھے کہ ان کا پاؤں زمین میں لگنے ہی نہیں دیتے تھے، ان کو گویا کہ گود میں اٹھا کر ادھر سے ادھر لے کے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ عزت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کچھ اس لیے عطا فرمایا کہ اس کے دل میں سب کے لیے خیر خواہی، اور خاصتاً والدین کی خیر خواہی اور فرما برداری، یہاں تک کہ ساس کے ساتھ اس نے حسن سلوک کا ارادہ کیا تھا، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ اس کو دنیا کے اندر عطا فرما دیا۔ تو وہ خاتون حج میں روانہ ہو گئی، راستے میں ایک جگہ پر اسٹے کیا، ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، قیام کیا۔ تو قریب میں اس نے دیکھا کہ ایک آدمی انتہائی بدحالی کے اندر، خستہ حال، پراگندہ بال، اور زمین میں پڑا ہوا، انتہائی خراب حالت تھی اس کی۔ تو اس کو، اس آدمی کے اوپر بڑا ترس آیا، اپنے بچوں سے کہنے لگی کہ جاؤ
اس بڑے میاں کو ذرا لے کر آؤ یہاں پر، اس کا ہاتھ دھلاؤ، منہ دھلاؤ اور اس کو پانی پلاؤ، اس کو اچھا کھانا کھلاؤ۔ یہ بہت ہی غریب اور مسکین آدمی معلوم ہوتا ہے۔ بچے فرما بردار تھے، فوراً ماں کی بات انہوں نے مانی اور اس آدمی کو لے کر یہاں پر حاضر خدمت ہو گئے۔ تو عورت نے جب اس کو غور سے دیکھا تو اس نے پہچان لیا کہ یہ تو میرا سابقہ شوہر تھا، یہ میرا پہلا شوہر تھا۔ تو اس نے پھر اس سے پوچھا کہ یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے، کیا ہو گیا تمہیں، تمہاری زندگی کیا ہو گئی، یہ کیا سے کیا ہو گئے تم؟ تو اس نے کہا کہ میری اولاد جو تھی نا وہ نافرمان نکلی اور انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب عالم یہ ہے کہ کبھی ادھر پڑا رہتا ہوں، کبھی ادھر پڑا رہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تم اصل میں اپنے والدین کے نافرمان تھے، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اولاد بھی نافرمان عطا فرمائی۔ اور میں نے طلاق پتہ ہے تم سے کیوں لی تھی؟ میں نے اسی لیے طلاق لی تھی کہ جب تم ماں باپ کی نافرمانی کرو گے تو اس کا امپیکٹ نہ صرف یہ کہ تمہارے اوپر پڑے گا بلکہ میرے اوپر بھی پڑے گا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو اولاد عطا فرمائے گا تو وہ اولاد جس طرح باپ کی نافرمان ہوگی تو اسی طریقے سے وہ ماں کی بھی نافرمانی کرے گی۔ اسی لیے اسی وقت میں نے تہیہ کر لیا کہ اس آدمی کے ساتھ میں نے زندگی نہیں گزارنی، اسی لیے میں نے طلاق کا مطالبہ کیا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے والدین کی فرما برداری کے صلے میں اتنی بہترین اولاد عطا فرمائی کہ جو کہ ہر جگہ پر میرا اکرام کر رہے ہیں۔ اور اب الحمدللہ میں حج کے لیے جا رہی ہوں، خدا ہمارے حج کو قبول فرما لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر اعمال کا یہ جو بعض اعمال ہیں جیسے والدین کی نافرمانی ہے یا والدین کی فرما برداری ہے، ان کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر انسان کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو جن کے والدین حیات ہیں وہ ان کی قدر کر لیں، اور جو نافرمانی کرتے رہے اب وہ توبہ کر لیں۔ آپ ادھر ادھر کامیابیوں کے لیے بھٹک رہے ہیں، حالانکہ کامیابیوں کا خزانہ آپ کے گھر کے اندر موجود ہے۔ آپ ان کا اکرام کر لیں اور ان کے سر میں تیل لگائیں اور ان کے پاؤں دبائیں اور ان کی خدمت کریں اور ان سے زبان درازی مت کریں اور ان کی اطاعت و فرما برداری کریں، پھر دیکھ لیجئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بگڑے ہوئے سارے کام درست فرما دے گا۔ اگر کاروبار میں نقصان ہو رہا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کاروبار کے اندر بھی آپ کو ترقی عطا فرمائے گا، آپ کی اولاد بھی آپ کی مطیع و فرما بردار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔